تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا اللہ کا نور آ گیا. اور جب آپ مفسرین کو پڑھیں گے تو فرماتے ہیں ہوا محمد رسول اللہ کہ نور سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور آ گئے. اب میں یہاں پر آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں, قرآن کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ فرماتا ہے کہیں نور آ گیا اور کہیں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو کہیں فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی ہم نے آپ کو شاہد و مبشر اور نذیر بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. کہیں فرماتا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آ گئی. آپ دیکھیں کہیں بھیجنے کی بات ہوتی ہے اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آنے کا تذکرہ فرماتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا بتائیں کہ بھیجا کسے جاتا ہے اور آتا کون ہے؟ بھیجا کسے جاتا ہے, آتا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے آتا وہی ہے جو پہلے سے کہیں موجود ہوتا ہے. جو پہلے سے کہیں موجود ہوتا ہے وہی آتا ہے. بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے کہیں ہوتا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے حضور اپنے حبیب کو تمہارے نبی کو پیدا فرما دیا. فرماتا ہے کہ میں نے بھیجا, کہیں فرماتا ہے آ گئے. ذرا بتائیں اگر میں کہوں کہ حافظ سمیر صاحب آ گئے تو اس کا کیا مفہوم ہوگا کہ حافظ سمیر صاحب پیدا ہوئے؟ کہیں تھے آ گئے. پوری توجہ ہونی چاہیے. کہیں تھے آ گئے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ آج ہی پیدا ہوئے. بلا تشبیہ و تمثیل حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول آ گئے, نور آ گیا, میں نے بھیج دیا. تو پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے کہیں موجود تھے. میں نور محمدی کی بات کر رہا ہوں, بشریت محمدی کی بات نہیں کر رہا. نور محمدی اور ہے اور بشریت محمدی اور ہے اور حقیقت محمدی کچھ اور. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف پہلو ہیں. حضور کی بشریت الگ, حضور کی نورانیت الگ. ارے یہ نور کب پیدا ہوا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم نہیں بنایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی پیدا فرما دیا. ابھی عالم نہیں بنایا گیا ہے, ابھی آدم نہیں ہے, آدمیت نہیں ہے, انسان نہیں ہے, انسانیت نہیں ہے, زمین و آسمان نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, مگر نور محمدی موجود ہے. نور محمدی موجود ہے. اب نور محمدی کی عمر کیا ہے؟ آدم نہیں پیدا کیے گئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے حدیث قدسی ہے, حدیث میں ہے, بلکہ حدیث پاک میں حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الروح والجسد, کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. کہیں ہے بین الماء والطین, جب مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مجھے نبی بنا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دیا تھا. حضور کی نورانیت موجود تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت موجود تھی. اچھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کیا ہے؟ ایک حدیث پاک میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیا مجھے اپنی عمر کا صحیح پتہ تو نہیں معلوم ہے, لیکن ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب پر ایک تارا چمکتا تھا, وہ بھی 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکا کرتا تھا. یا رسول اللہ, میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟
کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ میری عمر کا صحیح پتہ مجھے نہیں ہے، لیکن چوتھے حجاب پر ایک تارا 70,000 برس کے بعد ایک بار چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ جبریل نے سوچا کہ میری عمر تو بہت کافی ہے، بیان کیا میری عمر تو اتنی ہے، مجھے خود میں نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، حضور میری عمر بہت ہے، اللہ نے مجھے بہت پہلے پیدا فرما دیا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو، حضور مسکراتے اور ارشاد فرمایا وعزت ربی علی ذلک الکوكب، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، اے جبریل جو تم تارا دیکھا کرتے تھے وہ تارا کوئی اور نہیں تھا، وہ میرا نور تھا جسے تم ملاحظہ۔ یہ ہے نور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت۔ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں وہی تارا ہوں، اے جبریل جسے تم دیکھا کرتے تھے۔ ذرا غور کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب پیدا فرمایا؟ جب کائنات کی کسی چیز کا وجود نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، دنیا میں بھیجا تو سب کے آخر میں بھیجا، اور سارے انبیاء کرام سے وعدہ لے کر بھیجا۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام سے وعدہ فرمایا، وعدہ لیا کہ دیکھو جب میرے نبی تمہارے پاس کتاب و حکمت لے کر آئیں گے تو تمہیں ان کی مدد بھی کرنی پڑے گی اور ان پر ایمان بھی لانا پڑے گا۔ قرآن میں ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو ضرور تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ اللہ، کس سے وعدہ لیا جا رہا ہے؟ یہ وعدہ انبیاء کرام سے لیا جا رہا ہے کہ میرے نبی جب آئیں گے تمہارے پاس کتاب و حکمت لے کر تو ان کی مدد کرنا اور ان پر ایمان لانا۔ اب میں ایک سوال یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، ذہن کو قریب کریں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس دنیا میں کب بھیجا؟ اس وقت بھیجا جب دنیا کی نگاہوں میں روئے زمین پر ظاہری طور پر کوئی نبی موجود نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تشریف لائے 500 سال گزر چکے، دنیا میں ظاہری طور پر کوئی نبی موجود نہیں ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ جب میرا نبی کتاب و حکمت لے کر تمہارے پاس جائے ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا۔ میں نے عالم خیال میں عرض کیا، مولا یہ بات تو تب کہتا جب آدم کے زمانے میں اپنے حبیب کو بھیجتا، یہ بات تو تب سمجھ میں آتی جب نوح کے زمانے میں بھیجتا، حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھیجتا، حضرت عیسیٰ و موسیٰ کے زمانے میں بھیجتا، لیکن تم نے کسی کے زمانے میں نہیں بھیجا۔ لیکن یہ شرط لگا دیا ایمان لانی ہے، مدد کرنی، ایمان لانی ہے، مدد کرنی ہے، کسی کے زمانے میں نہیں بھیجا۔ تو رب کی رحمت آپ کو جواب دیتی ہوئی نظر آئے گی، سنو میں نے اپنے حبیب کو آدم کے زمانے میں نہیں بھیجا، شیس کے زمانے میں نہیں بھیجا، ابراہیم کے زمانے میں نہیں بھیجا، میں نے نوح کے زمانے میں نہیں بھیجا، عیسیٰ کے زمانے میں نہیں بھیجا، موسیٰ کے زمانے میں نہیں بھیجا، لیکن یاد رکھو میں نے ان سے عہد لے لیا ہے کہ جب بھی میرے نبی تمہارے پاس کتاب و حکمت لے کر آئیں گے تمہیں ان کی مدد کرنی پڑے گی، ایمان لانا پڑے گا۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے نبی پر کوئی ایمان نہ لے آئے، کوئی میرے نبی پر نبی کی نصرت نہ کرے۔ اس لیے سن لو کہ آدم علیہ السلام کا کلمہ تو ہو، آدم علیہ السلام کی امتیوں کا کلمہ تو ضرور ہوگا لا الہ الا اللہ، آدم صفیہ اللہ، لیکن یاد رکھو حضرت آدم کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مدد کرنی پڑے گی، ایمان لانا پڑے گا۔ حضرت نوح کے امتیوں کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، لیکن یاد رکھو ان کا کلمہ خود ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمان لانی پڑے گی، مدد کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام پیغمبروں سے وعدہ کر لیا ہے تو ان کے امتیوں پر روئے زمین کے سارے انسانوں کے لیے لازم ہو جاتا ہے وہ حضور کی مدد بھی کرے، حضور پر ایمان۔ جب انبیاء کرام سے وعدہ ہو گیا تو ہمارا اور آپ کا شمار کہاں ہو؟ مدد لانی پڑے گی، مدد کرنی پڑے گی، ایمان لانا پڑے گا۔ مِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، حضور علیہ السلام کے آنے کا ذکر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے کا ذکر یہی میلاد کہلاتا ہے.